الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے باتوں کو بغور سنا جائے. حضرات، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی. ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے فندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، 7 عیسوی نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے خیور عربو، ہم جسے بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے بڑھو، ورنہ بہت ہی دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گھروا دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کیے گئے. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام کلام دین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، ان کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے. صرف ایک دن پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی اور قدم لڑکھڑا رہے تھے. قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، تم کیوں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد اقرار محمد کر چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکی ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے اور پتوں کو بھی ختم کر ڈالے. پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کا بندن ٹوٹ گیا. وہ بے تحاشا سر اپنا زمین پر پٹخنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ کہتی رہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے ہی مر جانا چاہتی ہوں. دنیا والوں ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر مصطفیٰ کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سن لیجئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں تو واقعی اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ
باطل اور بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، ان سنگین گھڑیوں میں کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، عرض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ صرف آپ اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورا مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بارقید عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو، مگر حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد دین اور دنیا سلامت لے کر اس گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستو بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے اور راتوں رات خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں، اے حضرت العزت شہنشاہ عالی جاں، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آخر خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبرستان کے پاس لے کر جاتے ہیں جہاں کافروں مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مومن کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مردہ باہر آیا اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن تھا اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مشرک باہر آیا اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ٹھیک اسی طرح اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو کلمہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو ابھی آپ نے دیکھا۔ بس اتنا آپ کو سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ محو تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کی امتی ہو کر ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ میرے دوستو یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے، اور وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا تھا، اس نے تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کے بات کو نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اس لیے اب تم عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا